السلام علیکم، آداب دوستوں، میں ذاکر ملک بھلیسی ہوں اور آج ٹیچرز ڈے کے اس خاص موقع پر میں تمام اساتذہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس کے لیے قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی، پڑھ۔ تو قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ پڑھ، اور اس پڑھانے کے اہم شعبے کے اوپر جو لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں انہیں ٹیچر کا نام دیا گیا۔ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے۔ سارے لوگ یوم اساتذہ کے دن ٹیچرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے کاموں کی سراہنا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اہم موقع پر ہمیں یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ ٹیچرز کو کس طریقے کے مسائل درپیش ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو ایجوکیشن پالیسی ہے، اس ایجوکیشن پالیسی میں ٹیچرز کو وہ مقام نہیں دیا گیا ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے۔ میں اگر بات کروں ہندوستان میں جو ایک ٹیچر اپائنٹ کیا جاتا ہے اس کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، اور پھر جب رہبر تعلیم ٹیچرز کا ایک طرز جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا سسٹم کے اندر، 1500 روپے کی تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ اب 1500 روپے کی تنخواہ میں آٹا نمک خریدنے کی فکر کرے گا یا پھر کلاس روم پہ دھیان دے گا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اتنی کم تنخواہ کے باوجود یہاں کی ٹیچرز کو نہ صرف کلاس روم دیکھنا ہے یا سکول دیکھنا ہے، اس کو الیکشن کے کام میں بھی لگایا ہے، اس کو آپ نے جو بلاک لیول آفیسر بھی بنایا ہوا ہے، اس کو آپ نے جو کووڈ ڈیوٹی ہے اس پہ بھی لگایا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ ٹیچر کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، وہ بیچارہ کرتا ہے۔ اتنی کم سیلری کے باوجود وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے وہ سلیوٹ کے حقدار ہیں۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ اتنے کم سیلری میں ہم ایک ٹیچر سے کیا کیا کام کراتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ کرناٹک یا کیرلا اور ایون جو لداخ یونین ٹیریٹری ہے اس میں جو کووڈ ڈیوٹیز پہ ملازم لگائے گئے ہیں ان کی 10% سیلری کو ہائیک کیا گیا ہے ڈیورنگ دس پیریڈ آف پینڈیمک۔ امید جو ہے وہ یہاں کے ٹیچروں کو بھی ہے، یہاں کے جو ہیلتھ سسٹم میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں جو کووڈ ڈیوٹی میں تعینات کیے گئے ہیں، کہ ان کی بھی 10% جو سیلری ہے وہ اس دوران کم از کم بڑھائی جائے اور انہیں اسپیشل انکریمنٹ بھی دی جائے۔ ٹیچرز کو صرف سلیوٹ کرنا ٹیچرز ڈے کے دن کافی نہیں ہے، ان کے لیے ایک پراپر ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں کا تعلیمی نظام بہت مشہور ہے اور پوری دنیا اس تعلیمی نظام کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے،
ان ممالک میں ٹیچرز کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا مقام ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فن لینڈ دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہاں کے ایجوکیشن سسٹم نے پوری دنیا کے اندر انقلاب لایا ہے۔ کیوں لایا ہے؟ فن لینڈ کے ٹیچرز کو جو عزت دی جاتی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ فن لینڈ میں جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور ان میں جو ٹاپ 10% ٹاپرز ہوتے ہیں، ان کی لسٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس لسٹ میں سے جو ٹاپ 2% لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیچر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی اسی طریقے کی ہوتی ہیں۔ 20 لاکھ روپے کی تنخواہ ایک ٹیچر کو۔ میری گزارش ہے کہ ہندوستان میں بھی انڈین ایجوکیشن سروسز ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آئی ایس ہے، سب خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آئی ایس افسر بنیں، اسی طریقے سے خواہش رکھیں کہ ہم آئی ایس آفیسر بنیں، یعنی انڈین ایجوکیشن سسٹم آفیسر بنیں۔ اس کے لیے آل انڈیا ٹیسٹ ہو، اور سب سے کریم جو ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو ٹیچر لگایا جانا چاہیے۔ لیکن پھر ان کی تنخواہیں بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے فن لینڈ میں ہے اور جس طریقے سے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے۔ تبھی وہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، کیونکہ وہ ملک اپنے ٹیچر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹیچر کو مقام نہیں دیا جا رہا ہے، انہیں مقام دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی جو مراعات ہیں ان پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ 1500 روپے کی تنخواہ یا 15,000 روپے کی تنخواہ پہ وہ چاول، آٹا، نمک پہ دھیان دے گا یا پھر کلاس روم اور آپ کے سکول پہ دھیان دے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگائیے۔ اسے فریڈم دے دیجئے، اس کے مائنڈ کو فریڈم دے دیجئے، تاکہ وہ اپنا فل کنسنٹریشن اپنے کلاس ورک پہ لگائے۔ اسے ایز بی ایل او بھی فارغ کیا جائے، اسے الیکشن ڈیوٹی سے فارغ کیا جائے، اسے کووڈ ڈیوٹی سے بھی فارغ کیا جائے، اور بھی جو ڈیوٹیز جو ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا ڈیوٹیز دیتے ہیں ٹیچر کو، ان سبھی ڈیوٹیز سے ٹیچر کو فارغ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تبھی جا کر ہندوستان کا تعلیمی نظام بھی فن لینڈ کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ٹیچرز ڈے کے اس خاص موقع پر میں ان تمام ٹیچروں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی بدولت آج اگر میں کچھ بول پا رہا ہوں تو انہی کی بدولت ہے، اگر کچھ پڑھ لکھ پا رہا ہوں تو انہی کی بدولت ہے۔ میں ان تمام ٹیچروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی سنت ہے روح انسانی۔ انسانوں کی روحوں پہ کام کرتے ہیں ٹیچر، اور ان ٹیچروں کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلا ٹیچر جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو انگلی پکڑ کر آپ کو چیخنا سکھاتی ہے، رونا سکھاتی ہے، آپ کو باتیں کرنا سکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے والد ہیں جو آپ کو انگلی پکڑ کر سکول لے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد جناب غلام حسین ملک صاحب نے مجھے مدرسہ اسرارالعلوم نیلی بھلیس میں داخل کیا، جہاں سب سے پہلی ملاقات میری ماسٹر عنایت اللہ صاحب سے ہوئی، جو برتھی کے رہنے والے ہیں۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اسی سکول میں محمد امین متو صاحب میرے ٹیچر رہے، جان محمد مولوی صاحب میرے استاد رہے، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مولوی رحمت اللہ صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے،
عربی کی تعلیم دیتے تھے، اور مولوی مولانا شوکت علی صاحب جو بھرتی کے رہنے والے ہیں وہ بھی عربی کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد اسلامیہ فریدیہ ہائی سکول کشتواڑ میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جس کے بعد مجھے گندو میں پڑھائی کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ جو ٹیچرز جن کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور جن کا نام خصوصی طور پر لینا چاہتا ہوں، ان میں ماسٹر محی الدین ڈار صاحب جو آج کل کووڈ ڈیوٹی پہ ہیں، ماسٹر منی رام جی جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ بہت ہی بڑھیا طریقے سے ماسٹر منی رام جی پڑھاتے تھے، وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے اور تاریخ پڑھاتے تھے، اور ان کا پڑھایا ہوا سبق آج بھی یاد ہے۔ ماسٹر کلبیر جی، ان کے لیکچرز کو کون بھول سکتا ہے، لیکن وہ اب ماسٹر نہیں ہے، وہ آج سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے۔ اسی طریقے سے ماسٹر مہر چند چوہان صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر بھی رہا کرتے تھے، اور ہمیں تاریخ جغرافیہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ماسٹر روپ چند چوہان صاحب کے بیٹے، ان کی پڑھائے ہوئے سبق آج بھی یاد ہے۔ ماسٹر بلونت سنگھ کانت سمائی والے، ان کو کون بھول سکتا ہے، آج کل زونل ایجوکیشن آفیسر بھلیسا ہے۔ اسی طریقے سے ہائر سیکنڈری کی پڑھائی میں جن اساتذہ کا رول رہا اور جن کا نام میں لینا چاہتا ہوں، ان میں جناب پردیپ کمار چب صاحب جو آج کل پرنسپل ہیں، کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ آج بھی ہمیں وہ فارمولہ یاد ہیں جو پردیپ چب صاحب جو ہے ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ جو سائنس کی پڑھائی تھی، زولوجی اور باٹنی کی پڑھائی، وہ دارا سنگھ صاحب پڑھاتے تھے، اور ہمیں آج بھی وہ سکیلٹن، ریسپیریٹری سسٹم اور ان کا انداز کس طریقے سے ہوتا تھا وہ آج بھی یاد ہے۔ دارا سنگھ صاحب بعد میں کے ایس آفیسر بنے اور اب وہ سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے فرید احمد فانی صاحب جو بھدرواہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے پڑھایا، آج کل زونل ایجوکیشن آفیسر بٹیاس ہیں۔ اوم پال جی ہمیں سائنس پڑھایا کرتے تھے ہائی اسکول گندو میں، نئے آئے تھے، بہت ہی اچھے طریقے سے انوائرمنٹ کے اوپر اور جو اوزون لیئر ہے ان کا پڑھایا ہوا سبق جو اوزون لیئر کے اوپر ہے، مجھے آج بھی ایک ایک لفظ یاد ہے۔ مہر چند پریہار صاحب، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سبکدوش ہو چکے ہیں نوکری سے، میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں اردو میں میتھمیٹکس ہوا کرتا تھا، بہت مزہ آتا تھا، اور مہر چند پریہار صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جو میتھمیٹکس ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضل الدین صاحب چودھری جو ڈھاڈار کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں سیوکس پڑھایا کرتے تھے، ان کے پڑھائے ہوئے سبق آج بھی یاد ہے۔ صلاح الدین میر صاحب کو کون بھول سکتا ہے، فزیکل ایجوکیشن پڑھاتے تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پریئرز، ڈرلز اور سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان میں ان کا بہت اہم رول رہتا تھا۔ للیتا کوتوال جی مرحوم، گزشتہ سال ان کا انتقال ہو گیا، انہیں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، میری ٹیچر رہی، انہوں نے بھی پڑھایا۔ اس کے علاوہ منموہن جی ایک ٹیچر چمری کے ہوا کرتے تھے، اب سبکدوش ہو چکے ہیں، ان کے پڑھائے ہوئے سبق سائنس کے آج بھی یاد ہیں۔ اس کے علاوہ جب کالج میں چلے گئے، اور کالج میں سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی وہ ڈاکٹر شفقت رفیقی صاحب سے ہوئی۔ ڈاکٹر شفقت رفیقی صاحب ان دنوں پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج ڈھوڈا کے، ان سے میرا رابطہ این سی سی کے کیڈٹ کے طور پر بھی پڑا، لیکن بہت ہی ایک قابل اور بہت ہی ہونہار ٹیچر، آج تک مجھے ان سے رابطہ رہا، اور ہماری باتیں آج بھی ان سے ہوتی ہیں، اور ہر ہفتے میں ایک دو بار جو ہے ان سے ملاقات ضرور رہتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید مغل صاحب ان دنوں گورنمنٹ ڈگری کالج رجوری میں ہیں، میں انہیں
سلام پیش کرتا ہوں. انگلش پڑھایا کرتے تھے اور اتنے خوبصورت انداز میں پڑھایا کرتے تھے کہ آج بھی وہ سبق جو ہیں وہ کانوں میں ان کی آوازیں جو ہے آج بھی آتی ہیں. اس طریقے سے بشارت مرزا صاحب جو ہیں وہ جو پرنسپل ہیں آج کل، حال ہی میں کلوتران ڈگری کالج سے ان کا تبادلہ ہوا، وہ ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے اور ان کا پڑھانے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا تھا، ایک الگ ہی طریقہ ہوتا تھا. ڈاکٹر اقبال زرگر صاحب نے مجھے ڈائریکٹ طور پر نہیں پڑھایا کیونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا، لیکن ان کے ساتھ مجھے ایز این سی سی کیڈٹ رابطہ رہا کیونکہ وہ این سی سی کے کمانڈر ہمارے کالج کے رہے، بعد میں کالج کے پرنسپل بھی وہ ریٹائر ہوئے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جاوید خطیب صاحب کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے اور ان کے پڑھائے ہوئے فارمولے آج بھی یاد ہیں. لمبے قد کے قداور ایک ٹیچر جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک چپکی جو ہے وہ ہوتی تھی پوری کلاس کے اندر. جاوید صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر یشپال شرما صاحب باٹنی پڑھایا کرتے تھے، آج کل وہ پروفیسر ہیں جموں یونیورسٹی کے اندر، اور ان کا انداز بھی مجھے بخوبی ابھی تک یاد ہے. مجھے وہ لیکچر بھی برائیوفائٹ اور ٹیریڈوفائٹ کے یاد ہیں جو جاوید خان صاحب جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے. جاوید خان صاحب ان دنوں کنٹریکچول پروفیسر تھے ڈگری کالج بھدرواہ میں، آج کل وہ ٹیچر ہیں. ان تمام جو ٹیچرز ہیں ان کا ایک کردار رہا ہے میری لائف کو سنوارنے میں، اور جو کچھ میں آج ہوں، دو الفاظ آپ کے سامنے بول سکتا ہوں یا لکھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں، وہ انہی ٹیچروں کی بدولت ہے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے. میں ان تمام ٹیچروں کو آج ٹیچرز ڈے کے موقع پر اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو ٹیچر اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. میں اس موقع پر پورے عالم کے، پورے ورلڈ کے ٹیچرز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہماری درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر ایک راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کے یہ کتنے شاد ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں منزل پہ پہنچا کے. شکریہ. السلام علیکم.